ایڈز اب موت نہیں۔ گزشتہ روز ایڈز کے حوالے سے ایک پروگرام میں شرکت کا اتفاق ہوا جس نے بہت سے خدشات اور ابہام دور کر دیے۔ اس ورکشاپ کا اہتمام کس نے کیا، اس میں کون شامل تھا، اس کی اتنی اہمیت نہیں جتنی اس مرض کے بارے میں پھیلائے گئے غیر حقیقی خدشات دور کرنے پر بات ہوئی۔ سنتے آئے تھے ایڈز ایک موذی مرض ہے، یہ منفی رویوں سے پھیلتا ہے۔ ادھر کوئی بھی شخص اس میں مبتلا ہوا، ادھر اس کی موت کی طرف بڑھنے کی رفتار راکٹ اور میزائل کی طرح تیز ہو گئی۔ اس متعدی یعنی چھوت چھات کا مرض قرار دے کر مریض کو پرائے اپنے بھی اچھوت سمجھنے لگ جاتے۔ میں اس ورکشاپ میں بادل ناخواستہ ہی گیا تھا۔ وقت 12 سے 1 بجے بتایا گیا تھا۔ مجھے بھیجے گئے میسج اور فون پر بتایا گیا کہ اس پروگرام میں صوبائی وزیر ڈاکٹر یاسمین راشد، مشیر فردوس عاشق ایوان اور سیکرٹری ہیلتھ کیپٹن عثمان آئیں گے۔ محض مؤخر الذکر مہمان ہی آئے۔ اس پروگرام میں شرکت نہ کرتا تو پچھتاوا رہتا۔ اس میں میڈیا کے کئی بڑے بڑے نام شریک تھے۔ میرے سوا میزبان سب کو جانتے تھے۔ ہمارا فیلڈ میں آنا جانا کم ہی ہوتا ہے، اس لیے میرا ان سے اور ان کا مجھ سے ناواقف ہونا اچنبھے کی بات نہیں۔ وہاں جا کر پتہ چلا یہ 3 روزہ ورکشاپ تھی۔ میں چائے پینے کے بعد گیا اور کھانا کھانے سے قبل چلا آیا۔ عمومی تصور ہے کہ ایڈز کے حصار میں آنے والا شخص دنوں میں اسے توڑ کے موت کی وادی میں چلا جاتا ہے۔ یہ تصور اس وقت باطل ہو گیا جب وہاں ایک نوجوان کو مائک دیا گیا اور اس نے اپنی کہانی سنائی جو اتنی طویل نہیں تھی۔ اسے پورے 22 سال قبل 1998 میں یہ مسئلہ ہوا۔ یہ عام لوگوں کی طرح زندگی گزار رہا ہے۔ اس نے شادی بھی کی، اس کی 2 بیٹیاں ہیں۔ اس نوجوان کا نام عاصم اشرف ہے جس کے کچھ انٹرویوز بھی شائع اور نشر ہو چکے ہیں۔ اسے معاشرے کے ناروا رویوں کا سامنا کرنا پڑا، تاہم کچھ لوگوں نے اس کی اور اس نے اپنے جیسے افراد کی مدد کی۔ اس کا خلاصہ کچھ یوں ہے۔ عاصم نے حج کے لیے درخواست دے رکھی تھی جس کے لیے میڈیکل ضروری تھا۔ اسی سلسلے میں جب وہ راولپنڈی میں ایک گلف میڈیکل سینٹر میں اپنے بلڈ ٹیسٹ کی رپورٹ وصول کرنے گیا تو ڈاکٹر نے بتایا آپ کو تو خطرناک بیماری ہے۔ اس نے مسکرا کر پوچھا کون سی بیماری ہے؟ ڈاکٹر نے کہا ایڈز۔ عاصم کی مسکراہٹ یکدم غائب ہو گئی۔ اس کے ذہن میں وہ تمام اشتہارات گردش کرنے لگے جن میں یہ بتایا جاتا ہے کہ ایڈز لا علاج ہے، ایڈز موت ہے۔ اس وقت ڈاکٹر کے سامنے بیٹھے عاصم کو ایسا ہی لگ رہا تھا جیسے موت اس کے پیچھے کھڑی ہے اور اس کے جسم میں گنتی کی چند سانسیں باقی ہیں۔ میڈیکل سینٹر سے گھر تک پہنچنے تک کا راستہ بڑی مشکل سے طے ہوا۔ گھر جا کر اس نے اپنے آپ کو کمرے میں بند کر لیا اور گھر والوں کو کہہ دیا کہ اس کے قریب تک نہ آیا جائے یا اس کے قریب کوئی نہ آئے۔ ڈاکٹر کے کہنے پر اس کے برتن اور کپڑے بھی علیحدہ کر دیے گئے۔ اپنی کزن سے پسند سے کی گئی منگنی تک ٹوٹ گئی۔ اس کے کزنز نے جو ایک زمانے میں اس کے بغیر ایک لقمہ بھی نہ لیتے تھے، اب ساتھ کھانا تو دور اٹھنا بیٹھنا بھی چھوڑ دیا تھا۔ عاصم اور اس کے کزن مصری شاہ لاہور میں میڈیکل کے پرانے استعمال شدہ سامان اسکریپ کے گودام میں کام کرتے تھے، جہاں ہسپتالوں اور کلینک سے مختلف معیار کا ویسٹ آتا تھا جس میں سے اچھی کوالٹی کے سامان کو الگ کر کے اس سے پلاسٹک کے برتن بنائے جاتے تھے۔ عاصم اس جگہ متاثر اور استعمال شدہ سرنجز کو استعمال کرتا تھا۔ عاصم اس جگہ متاثرہ استعمال شدہ سرنجز کو الگ کرتا تھا۔ کام کے دوران وہ ایک مرتبہ استعمال شدہ سامان پر بھی گرا اور اسی لمحے ایک سوئی اس کی کمر میں کافی زور سے چبھی۔ ایسا کئی بار ہوا۔ عاصم کا کہنا ہے ہمیں اس استعمال شدہ سامان سے لگنے والی بیماریوں کا بالکل اندازہ نہیں تھا۔ تشخیص کے فوراً بعد عاصم کی ملاقات گرین ٹاؤن کے نذیر مسیح سے ہوئی جو نیو لائٹ ایڈ سینٹر کے نام سے ایک ادارہ چلا رہا تھا۔ نذیر خود بھی HIV پازیٹیو تھا۔ اس جگہ پر HIV کے 6 مریض پہلے سے ہی موجود تھے۔ عاصم ان لوگوں کو دیکھ کر بہت متاثر ہوا کیونکہ یہ مرد اور خواتین بہت بہادری سے اپنی قسمت سے لڑ رہے تھے۔ وہ اور نذیر مسیح گھنٹوں مساجد، بازاروں، گرجا گھروں اور یونیورسٹیز میں اس بیماری سے متعلق آگاہی دیتے تھے۔ نذیر مسیح کے ساتھ
3 سال کام کرنے کے بعد عاصم کو ایک موجزانہ دوا کا علم ہوا جسے مغربی دنیا میں ARV کہتے ہیں، لیکن یہ دوا پاکستان میں دستیاب نہیں تھی۔ لہٰذا انہوں نے دوا کے لیے بھارت کے ایک معالج ڈاکٹر لال سے رابطہ کیا۔ عاصم نے اپنی اور دیگر ساتھیوں کی رپورٹس ڈاکٹر لال کو بھیجیں، جس کے بعد وہ ان کا علاج کرنے پر رضامند ہو گئے۔ بعد ازاں HIV کی ادویات خریدنے کے لیے فنڈز جمع کرنے کا سلسلہ شروع کیا اور ایک مریض کے علاج کے لیے 3 لاکھ روپے کا بندوبست کیا۔ اس رقم کی مدد سے ڈاکٹر لال نے انہیں HIV کی ادویات ارسال کیں۔ دوا کا استعمال جاری تھا، لیکن عاصم اور اس کے ساتھیوں کی طبیعت میں کوئی بہتری نہیں آ رہی تھی۔ اسے اور اس کے 2 مریض ساتھیوں کو کوئی اسپتال ایڈمٹ کرنے پر راضی نہ تھا۔ آخرکار انہیں میو ہسپتال لاہور میں داخل کر لیا گیا۔ ہسپتال انتظامیہ نے ان کے بیڈز پر بڑے بڑے چارٹ پیپرز چسپاں کر دیے، جس پر لکھ دیا گیا یہ ایڈز کے مریض ہیں اور ہمیں عجیب نظروں سے دیکھا جاتا۔ اس وقت ہمارے ڈاکٹر کا یہ حال تھا کہ وہ ہم سے 7 فٹ دور ماسک پہن کر معائنہ کرتا، حتیٰ کہ ہمیں چھونے سے بھی گریز کیا جاتا۔ جو وقت گزرتا جا رہا تھا، حالت مزید خراب ہو رہی تھی اور نچلا حصہ کام کرنا چھوڑ چکا تھا۔ قوت مدافعت میں کمی سے مزید دوسری بیماریاں گھیر رہی تھیں۔ اس کا CD لیول صرف 34 رہ گیا تھا، لہٰذا ہسپتال والوں نے اسے گھر واپس بھیج دیا۔ اس وقت عاصم کا رابطہ دوبارہ ڈاکٹر لال سے بحال ہوا اور اس نے پھر سے ARV کی دوا لینی شروع کر دی، کیونکہ بھارتی ڈاکٹر کو یقین ہو چکا تھا کہ وہ بہتر ہو سکتا ہے، اور ایسا ہی ہوا۔ آہستہ آہستہ دوا کے استعمال سے وائرل لوڈ میں کمی واقع ہوئی اور عاصم کی بلڈ رپورٹس نارمل ہو گئیں۔ اس نے آگاہی کے کام کا دوبارہ سلسلہ شروع کیا، اگرچہ وہ ایک بار پھر سے صحت یابی کی طرف لوٹا تھا، لیکن یہ معاشرہ اسے نارمل فرد کی حیثیت سے قبول کرنے پر آمادہ نہ تھا۔ وہ کہتا ہے کہ آگاہی مہم کے سلسلے میں ایک جگہ کا دورہ کیا اور جیسے لوگوں کو معلوم ہوا کہ میں بھی ایک HIV مریض ہوں تو انہوں نے ہمیں دھکے دے کر وہاں سے نکال دیا۔ مجھے حیرت ہے کہ لوگوں کو ابھی تک یہ معلوم نہیں کہ یہ بیماری کسی غلط کام سے ہی نہیں پھیلتی، بلکہ حجام، دندان سازی کے آلات اور ناک کان چھدوانے والوں سے بھی منتقل ہو سکتی ہے۔ مرض کے ابتدائی دنوں میں لوگ اسے تنقید کا نشانہ بناتے، اس کی ہنسی اڑاتے کہ وہ سزا ہے جو اسے اس کے گناہوں کی وجہ سے ملی ہے۔ یہ کہانی صرف ایک عاصم کی ہی نہیں ہے، بلکہ یہ کہانی پاکستان میں بسنے والے ہر اس HIV مریض کی ہے جسے ان تمام مشکلات کو سہنا پڑتا ہے۔ عاصم شادی شدہ ہے اور اس کے 2 بچے ہیں۔ اس کی بیوی اور 2 بیٹیاں HIV نیگیٹو ہیں۔ وہ ایک ادارے میں ایڈز کوآرڈینیٹر کے طور پر کام کر رہا ہے۔ وہ یہاں آنے والے مریضوں کو اس مرض کے بارے میں آگاہ کرتا ہے۔ اس کا کہنا ہے، میں نئے آنے والے مریضوں کو زندگی کے خوشگوار پہلوؤں کے بارے میں بتانے کی کوشش کرتا ہوں اور انہیں یقین دلاتا ہوں کہ یہ بیماری ان کی موت کا سبب نہیں بنے گی اور وہ اس بیماری کے ساتھ ایک نارمل زندگی گزار سکیں گے۔ اس شخص کو امید کا پیغام میسج یا میسنجر آف ہوپ کے طور پر پیش کیا جا سکتا ہے۔ ورکشاپ کے اس حصے میں زور اس پر رہا کہ امید کا پیغام دنیا اور خاص طور پر مریضوں اور ان کے لواحقین تک کیسے پہنچایا جائے۔ بلا شبہ وہ میڈیا ہی ہے، اور اب تو سوشل میڈیا بھی فعال کردار ادا کر رہا ہے اور کر سکتا ہے۔ ایڈز کے صرف 20% مریض ہی سامنے آتے ہیں، باقی اس بیماری کو چھپاتے چھپاتے موت کے منہ میں چلے جاتے ہیں۔ ان تک امید کا پیغام پہنچانے اور مریضوں سے نفرت کرنے والوں کو بتانے کی ضرورت ہے۔ یہ مرض اب مہلک نہیں رہا، قابل علاج ہے اور ایک سے دوسرے کو اس کے قریب جانے سے نہیں لگتا۔ میڈیا کی جب بات ہوتی ہے تو میڈیا کے اس حصے کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے جو کسی بھی حوالے سے متحرک کردار ادا کر سکتا ہے۔ وہ ہر شہر، ہر قصبے اور اب تو گاؤں بھی نمائندوں کی صورت میں موجود ہے۔ میڈیا کا یہ گور اس روٹ پر ہے۔ اس کے ذریعے آسانی سے کوئی بھی بات عام شہری تک منتقل کی جا سکتی ہے۔ اس میڈیا کو استعمال کیسے کیا جائے، یہ اقوام متحدہ، حکومتوں اور متعلقہ اداروں کے سوچنے کا کام ہے۔ شکریہ۔